بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبیان القرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں اور ہم ترجمہ کر رہے تھے سورۃ البقرہ کا تیسری آیت کا ترجمہ ہم نے آج کرنا ہے۔ الذین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تیسری آیت ہے سورۃ البقرہ کی، الذین، بے شک وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ اب پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب بڑی عزت والی کتاب ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب مؤمنین کے لیے ہدایت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کریں گے کہ متقین کی صفات کیا ہے، متقین کہ مؤمنین، اللہ سے ڈرنے، خاشعین، ڈرنے والے، متقین، پرہیزگار لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں۔ تو الذین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے رب عز و جل پہ، رب ذوالجلال کو ہم مانتے ہیں، واحد ہے، یکتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات، افعال، صفات کسی میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شامل نہیں ہے، واحد، یکتا، ایک اکیلا رب ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ جنت دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، غیب کا علم ہے، لیکن ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ہم دعائیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو 3 دفعہ جنت کو سوال کرے گا، جنت خود کہتی ہے کہ اللہ اس شخص کو میرے اندر داخل کر دے، اور جو 3 دفعہ دوزخ سے بچنے کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم جب بھی رب سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو آپ جب بھی دعا کیا کریں، دعا میں جنت الفردوس کا سوال کیا کریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین، بے شک وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ سلام ہو میرے بھائیوں کو، صحابہ 7 مرتبہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے اصحاب ہو نا، تم تو ساتھی ہو، اور تم پر 1 مرتبہ سلام۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، تم میرے زمانے میں ہو، تم میرے ساتھ ہو، میرے سامنے ہو، قرآن اتر رہا ہے، میرے معجزات ہو رہے ہیں، میں عرشوں پر جا رہا ہوں، یہ سارا کچھ تم نے دیکھا ہے، دیکھ کر تم ایمان لائے ہو۔ فرمایا 7 مرتبہ مبارک ان لوگوں کو ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہیں، رب پر ایمان لائے ہیں، کتاب پر ایمان لائے ہیں، انہیں 7 مرتبہ مبارک ہو۔ تو اب صحابہ کا بھی ایمان دیکھیں، مومنین میں ثم استغفر اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کی تو شان ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند رکھی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی صحابہ کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ صحابہ کو اللہ نے اتنا درجہ دیا ہوا ہے، ہر ایک کا صحابہ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہوا ہے، اولیاء کا الگ رکھا ہوا ہے، مومنین کا الگ ہے، صالحین کا الگ ہے، شہداء کا الگ ہے، سب کا الگ الگ اللہ تعالیٰ نے سب کو درجات دیے ہوئے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، ترغیب دینے کی بات ہے کہ غیب پر ایمان جو ہے نا، ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر، دوزخ پر، عرش پر، ملائکہ پر، یہ ساری چیزیں جو ہیں غیب کی ہیں اور ہمارا ایمان ہے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ غالباً 772 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا ذکر فرمایا، اور کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، قرات کرنا، پڑھنا نہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ جہاں پہ بھی نماز کا ذکر آیا ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو کیا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنا کیا ہے، اقامت الشیء توفیقۃ حقہ، یعنی امام راغب نے فرمایا نا کہ صفحہ نمبر 692 میں امام راغب کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور حقوق باطنی کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، کہ جو اس کے ظاہری حقوق ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں، جو اس کے باطنی حقوق ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں۔
آپ نے بہت ساروں میں سے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر ہاتھ ہے، یہاں یوں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے انگوٹھوں کو ایسے ایسے حرکت دے رہے ہوتے ہیں، یا اپنا دوپٹہ ہی پکڑ کے ہم ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نماز کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ نماز کے حقوق نہیں، آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں نماز کا. یا نماز ہماری خواتین، آج کے معاشرے میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے نماز پڑھتی ہیں، اتنے باریک دوپٹے میں نماز پڑھتی ہیں کہ وہ نماز ہوتی نہیں ہے. جس دوپٹے میں بالوں کی سیاہی نظر آ جائے اس پہ نماز نہیں ہوتی ہے. اور اتنے باریک دوپٹے لیے ہوئے ہوتے ہیں، شیفون کے دوپٹے ہیں، جارجٹ کے دوپٹے ہیں، اس میں گلا نظر آ رہا ہے، آگے پیچھے سے نظر آ رہا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. یہاں تک بازو نظر آ رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے. ٹخنوں سے اوپر ہمارے پائنچے ہوتے ہیں اور نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ اس کے اب کوئی ظاہری حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں. نماز کو ظاہری اور باطنی دونوں حقوق کے ساتھ ادا کرنا ہے. آپ نے یہ یقین کرنا ہے آپ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے. آپ جس لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ لباس پاک ہونا چاہیے. ہم ایسے لباس میں نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر کے لباس میں، مطلب ایسا لباس جو لباس پہن کر ہم باہر جانا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ کہ ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ ہمیں اس حال میں دیکھیں کہ ہم نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، لیکن مصلی پر ہم اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اس حال میں. اللہ سب سے بڑا بادشاہ، اس سے ہم لوگوں سے کتنی حیا ہے کہ جو لوگ ہمیں اچھے کپڑوں میں دیکھیں. رب سے کوئی حیا نہیں ہے، شلوار اور ہوتی ہے، قمیض اور ہوتی ہے، اور ہم مصلی پر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اقامت الشیء توفیقۃ حق ہی، اس کے تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ نماز کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. ظاہری حقوق جتنے بھی ارکان ہے وہ بجا لائے، باطنی حقوق کہ خشوع اور خضوع میں ڈوبا ہوا ہو، کہ جب اللہ اکبر کہہ دیا اب ہر حلال چیز بھی انسان پر حرام ہو جاتی ہے دوران نماز. اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب ہر دنیا کی ہر چیز اس کے ہاتھوں کے پیچھے. اب صرف وہ اللہ سے بات کرے گا، اب صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے گا، اور اپنی نماز کو پورا کرے گا. تو خشوع خضوع، اس طرح کا خشوع خضوع محسوس کرنا ہے کہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے. اس طرح کا خشوع خضوع کرنا ہے. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو فإنہ یراک، کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. اتنا خشوع خضوع تو لاؤ نا اپنے رکوع میں، اپنے سجود میں، اپنے قیام میں، کہ جب آپ کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ ساری صفات آپ کے ذہن میں ہو کہ مولا تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں ہوں، اور تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، میں تیری تسبیح کر رہا ہوں. مالک یوم الدین، مجھے ڈر لگتا ہے حساب کے دن سے، تو مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کر رہا ہوں، تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، تو رب ہے میرا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا ہمیں، سیدھے راستے پر رکھ ہمیں. تو کم از کم یہ خشوع خضوع تو تھوڑا آپ کے پاس ہونا. تو فرمایا یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو صحیح قائم کرتے ہیں، ومما، اور جو کچھ رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ینفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب رزق کیا ہے؟ ہم صرف کہتے ہیں کہ بس مال کا آنا جو ہے نا، بس مال کا آنا رزق ہے، جبکہ الرزق فی اللغۃ النصیب والعطاء ویطلق علی الحسیش والمعنوی، یعنی لغت میں رزق اس کو کہتے ہیں حصہ اور بخشش. ہاں وہ حصی ہو یا معنوی، یعنی اولاد رزق ہے، علم رزق ہے، معرفت رزق ہے، ماہ و جلال رزق ہے. یہ سارا کچھ رزق، صرف پیسے کو رزق نہ سمجھیں. اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، یہ رزق ہے، یہ اس کی عبادت پہ خرچ کریں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، یہ رزق ہے، اس کے بندوں پہ خرچ کریں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، یہ رزق ہے، لوگوں تک پہنچائیں وہ علم. تو کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے، نعمت ہے، تو گویا وہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اولاد رزق ہے، گھر اچھا دیا ہے تو یہ رزق ہے. اس کو کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟ اولاد کو کس کے راستے پر چلانا ہے؟ رب کے راستے پر اولاد کو چلانا ہے. تو گویا یہ وہ رزق ہے. اللہ فرما رہا ہے وَمِمَّا، جو رزقناہم، ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ينفقون، اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اس میں سے وہ خرچ، یعنی اولاد بھی ہے تو اللہ کے راستے پہ لگاؤ، مال بھی ہے تو اللہ کے راستے پہ لگاؤ.
اللہ نے آپ کو تندرستی صحت دی ہے تو وقت اللہ کے راستے پہ لگاؤ. کوئی بھی نعمت دینی دنیاوی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے تو اسے کس کے راستے پر لگانا ہے؟ اللہ کے راستے پہ. پلے سے نہیں لگانا ہے، رب کے دیے سے لگانا ہے. اللہ نے دیا ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ نے عطا کی ہے تو آپ عطا کر رہے ہو. اللہ نہ عطا کرے تو کوئی بندہ عطا نہیں کر سکتا ہے. تو یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، ظاہری باطنی حقوق کے ساتھ قائم کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے. صدق اللہ العظیم، صدق مولانا العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.